تو یہ جو دربار ہے کس کا ہے؟ یہ بابا بلیوں والی سرکار کا ہے، حضرت بابا غلام رسول المعروف بابا بلیوں والی سرکار۔ کون تھے یہ اللہ کے ولی تھے اور ان لوگوں نے بلیوں سے پیار کرا اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کو زندہ بھی دیکھا ہے۔ بابا غلام رسول بلیوں والی سرکار کو ہم نے زندہ دیکھا آپ نے؟ ہے جی الحمدللہ ہم نے زندہ دیکھا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ تو بابا بلیوں والی سرکار نام مطلب کیوں رکھا گیا؟ وہ بلیوں سے پیار کرتے تھے، ان کے ارد گرد بہت ساری بلیاں ہوتی تھیں، بلیاں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں اور جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا نا بابا جی کے بستر پہ سب آ جاتی تھی۔ صبح جانا انہوں نے گوشت وغیرہ لے کے آنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ان بلیوں کو ڈالنا ہے، پھر دودھ لے کے آنا ہے، پھر دودھ ڈالنا ہے ان کو دودھ دینا ہے، 2 ٹائم دودھ اور 2 ٹائم انہیں گوشت دیتے تھے وہ۔ اور جب ان کی دنیا سے وہ پردہ فرما گئے تو اس کے بعد مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگتی رہی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میرا بائیکر لیڈر ٹی وی کے ساتھ۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے مطلب عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں، اور آج ایک ایسی دربار پر میں موجود ہوں جہاں پر دربار کا نام حضرت بابا بلیوں والی سرکار رکھا گیا ہے۔ ان کی گدی نشین میرے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا بلیوں والی سرکار نام کیوں رکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ صلاح الدین، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ باٹی گیٹ کے ہی۔ باٹی گیٹ کے۔ جی ہاں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس یہ دربار میں ہم لوگ موجود ہیں، جہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پہ اب کیا ہے؟ گدی نشین ہے یہاں؟ گدی نشین ہم یہاں۔ اچھا، تو یہ جو دربار ہے کس کا ہے؟ یہ بابا بلیوں والی سرکار کا ہے، حضرت بابا غلام رسول المعروف بابا بلیوں والی سرکار۔ یہ پورا نام؟ یہ پورا نام ہے ان کا۔ کون تھے یہ؟ یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اکارا میں ایک دربار ہے، بڑا مشہور دربار ہے، ان کے یہ مرید تھے تو یہ وہاں سے شفٹ کر کے لاہور میں انہوں نے اجازت دی، یہ لاہور میں آگے باٹی گیٹ کے مقام پہ نہ آگے بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے بلیوں سے پیار کرا اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ان کو زندہ بھی دیکھا ہے اور جب ان کو یہ زندہ دیکھا؟ بابا غلام رسول بلیوں والی سرکار کو ہم نے زندہ دیکھا آپ ہے نے؟ جی الحمدللہ ہم نے زندہ دیکھا ہے، الحمدللہ ہم نے زندہ دیکھا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے۔ اور میرے کچھ بھائی بھی ہیں جنہوں نے یہ ان کے ساتھ، یہ میرے بھائی سعید بیٹھا ہوا ہے، یہ انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں سے دفنایا بابا بلیوں والی سرکار کو۔ تو بابا بلیوں والی سرکار نام مطلب کیوں رکھا گیا کہ وہ بلیوں سے پیار کرتے تھے؟ وہ بلیوں سے پیار کرتے تھے۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں نا، جو ہے میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، کیونکہ ہمارا مختلف لوگ کیا سرائیے ہیں، مختلف لوگ ہیں، کوئی پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ ہیں، وہ ایسے جو بھی باتیں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا بلیوں والی دربار کون ہے، لیکن نام مطلب کہ مختلف اس طرح کے عجیب و غریب نام رکھے جاتے ہیں۔ کیوں بابا بلیوں والی سرکار رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں یہ اپنے اپنے عقائد کی بات ہے، میرا عقیدہ کچھ ہے، آپ کا کچھ ہے، اس کا کچھ ہے، اس کا کچھ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم ولی اللہ سے پیار کرتے ہیں اور ہم ولی اللہ کی خدمت میں ہی رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کسی غیر کے، کسی اللہ کی ذات کے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکے، نہیں، یہ ہم ماننے والے ہیں، ہمارا عقائد ہے یہ۔ جیسے اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور ان کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے۔ جیسے دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جیسے پتوں کی میں بابا کتوں والی سرکار، یہ دیکھیں نا کتوں والی سرکار ہے، یہ کتنا عجیب بابا، نام ہے نا۔ ہاں جی، حضرت بابا عباس سائیں ان کا نام تھا، تو وہ کتوں والی سرکار کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے اپنے کتوں کو یہ جلیبیاں جس تالی میں ڈالنا تھا، ہاں اسی میں کھاتے تھے جلیبیاں، اور اپنے کتوں کو نام رکھے ہوئے تو انہوں نے بڑے بڑے پیارے پیارے۔ اسی طرح بابا بلیوں والی سرکار بھی بہت ساری بلیوں سے پیار کرتے تھے، ان کے ارد گرد بہت ساری بلیاں ہوتی تھیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ بلیوں سے بہت، اور بلیاں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں اور جب سونے کا ٹائم ہوتا تھا نا بابا جی کے بستر پہ سب آ جاتی تھی، سب آ کے ان کے اوپر بسترے کے اوپر بیٹھ جاتی تھی سب، ماشاءاللہ بہت پیارا۔ صبح جانا ہے انہوں نے، جا کے گوشت وغیرہ لے کے آنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے، اس کو ان بلیوں کو ڈالنا ہے، پھر دودھ لے کے آنا ہے، پھر دودھ ڈالنا ہے ان کو دودھ دینا ہے، 2 ٹائم دودھ اور 2 ٹائم انہیں گوشت دیتے تھے وہ۔ اور جب ان کی دنیا سے وہ پردہ فرما گئے تو اس کے بعد مختلف لوگوں کی ڈیوٹی لگتی رہی، کبھی کسی کی کبھی کسی کی، اور وہ سب لوگ وفات پاتے گئے، کیونکہ زندگی تو کسی کی زندگی موت کی امانت ہے اور اسی طرح ہم سب نے چلے جانا ہے۔ اس کے بعد پھر ہماری ڈیوٹی لگ گئی، پھر ہم اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ بلیوں کو لیے یہ ہمارے بابا جی ہیں، یہ
گوشت لے آتے ہیں اور دودھ لے آتے ہیں، برتن وغیرہ صاف کرتے ہیں، ان کے برتنوں میں دودھ ڈالتے ہیں، ان کو گوشت ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی رات کا سما ہوتا ہے نا، یہ پھر انہوں نے جہاں چھپ کے سونا ہوتا ہے نا، یہ پھر چھپ جاتی ہے، کوئی صوفے میں چلی جاتی ہے، کوئی اس کے نیچے چلی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ ہاں، ہم لوگ بھی اسی روایت پہ قائم ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ کسی کتے کو نہیں آنے دیتے کہ بھائی معصوم بلیاں ان کو تم کھا لیتے ہیں نا، یہ مار دیتے ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں آنے دیتے کہ بھی بلیوں کے پیچھے نہیں آنا، کتوں بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو اسی طرح ہماری ڈیوٹی ہے۔ پھر ہمارے بعد پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن یہ تقریباً 53 سال سے یہ روایت ہمارے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ 53 سال ہو گئے ہیں ہم، یہ 53 سال ہو گئے ہیں عرس مناتے ہوئے۔ میری عرس بھی ہوتا ہے؟ عرس بھی ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ 11ویں مہینے کی 23, 24, 25 کو بلیوں والی سرکار کا عرس ہوتا ہے؟ مبارک 11ویں مہینے کی 23, 24, 25 کو۔ کسی وجہ سے ہمارا ایک دوست جو پہلے یہاں گدی نشین تھا وہ وفات پا گیا، بابر اور گوگا پہلوان، وہ وفات پا گیا۔ پھر ہم نے ایک کو سرپرست سنا، لیکن آل اینڈ آل میری ڈیوٹی رہتی ہے یہاں پہ، میں ہی کرتا ہوں جو کچھ بھی مجھے اللہ پاک نے توفیق دی ہوئی ہے، جو بھی کچھ ہے، ڈیرے کی حفاظت کرنا، ڈیرے میں بیٹھنا، بلیاں لے کے سرکار کا نام جو ہے وہ اسی طرح لینا، یہ پھر ہماری ڈیوٹی لگ۔ تو وہ دوست فوت ہو گیا، پھر اس کے بعد ہم لوگ آگے یہ کچھ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم سب محلے دار بیٹھتے ہیں یہاں۔ ہمارے پاس کوئی غیر بندہ نہیں آ کے بیٹھتا، نہ ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ابھی تو غیر بندہ ہے تو ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ۔ ہمارا ماحول ہے، ہم دوست آپس میں بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بلیوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ کبھی بلی ہمارے گود میں آ جاتی ہیں، کبھی ہمارے آ کے ناخن مارتی ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، بیٹھے جو ہیں ہے جو ہمارے، ہم لوگ ہے جو ان کے، اور یہ ہماری، پھر اسی طرح ہم ان کے ساتھ اپنا وقت گزارے ہیں۔ کتنی بلیاں یہاں پہ؟ یہاں پہ تقریباً ابھی تو کوئی نسلی بلیاں جو ہے نا، جو نسل آ رہی ہیں، وہ تقریباً ہے کو 12 کا ہے، 12 کچھ 12 13 جو نسلی در نسلی تب سے چلتی آ رہی ہے، وہ 10-12 ہیں، وہ آلریڈی ادھر ہی رہتی ہیں، وہ بچے دیتی ہیں، کبھی ادھر دے دیے، کبھی ادھر دے دیے، پھر وہ سب ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ کہ یہ زندہ کم رہتے ہیں، ہاں یہ زندہ کم رہتے ہیں، یہ ماں ہو یا نہ ہو، قدرت کی بات ہے۔ بکری 1-2 دیتی ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہم لوگوں کو محسوس ہوتا ہے، کتا 9-10 دیتا ہے لیکن ہمیں کہیں بھی نہیں نظر آتا، حالانکہ اسے زیادہ نظر آنا چاہیے۔ بلی 7 دیتی ہے، 6, 7, 5, 6, 7، لیکن اس کی بھی زیادہ افزائش نہیں ہے، یہ مر جاتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کوئی سردی سے مر گیا، کوئی گرمی سے مر گیا، کوئی ایسے ہی بس یہ اپنے، لیکن ہم لوگ جو ہے نا اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، کم نہیں کرتے مین۔ چلیں جی، کیا کہیں گے جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ اس بارے میں؟ جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بابا بلیوں والی سرکار، بابا کتوں والی سرکار، اس طرح مطلب اور عجیب سے نام، ماشاء اللہ بہت بس لوگوں کو کیا کہیں گے؟ وہ ہنستے ہیں جب یہ سنتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ ہماری پیدا کرتی نہیں ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس بیٹھا ہوا، یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ انہیں پتہ ہے نا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہماری ہے، اسی لیے یہ ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں نا، انہیں کم از کم یہ ہدایت ملنی چاہیے کہ یار یہ اللہ کی پیدا کردی چیز ہے، یہ اس کے ساتھ نفرت کرنا تو انسان پھر اپنے آپ سے بھی نفرت کرے، ان میں بھی جان ہے، بالکل جان ہے ان میں، اور یہ ہم ایسا پیار کرتے ہیں کہ ہم اسے درکار دیں؟ نہیں، ہم لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں یار اپنے ذہن میں نا یہ بات مت سماؤ، کیونکہ یہ اللہ کی، یہ ہم لوگ بلیوں سے پیار کرتے ہیں، نہیں، ہم اس خدا، اس اللہ رب العزت کی مخلوق سے پیار کرتے ہیں، جس نے اسے پیدا کیا ہوا ہے اور جس نے حکم دیا ہوا ہے میرے پیدا کردے انسان کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاؤ، مارو نہ، اور انہیں دھتکارو نہ۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، بلیوں سے پیار کرتے ہیں، اور ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے کہیں کہ یار شعور والے بندے بنو، خدا کا نام ہے۔ ایک آدمی لاچار ہے، تم اسے گندا سمجھ کے تم اسے دھتکار دیتے ہو، اور حالانکہ نہیں، وہ بھی رب سونے کی مخلوق ہے نا۔ وہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ تقریباً اس کو، اگر وہ کیچڑ میں بیٹھا ہوا ہے تو چلو اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں، نہ کہ اس کے اوپر اور کیچڑ ڈالیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی مخلوق ہے، اگر بابا بلیوں والی سرکار نے ان سے محبت کری ہے تو وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے تھے،
وہ بندوں سے بھی کرتے تھے لیکن اس کی مخلوق سے. آپ بھی خدارا ایسی نہ کریں, ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ بلیوں والی سرکار, یہ کتوں والی سرکار. نہیں, پتہ نہیں کس میں رب بستا ہے. یہ سب سے بڑی بات آپ نے کی. جی دیکھ لیں پھر وہ نا. چلیں جی بالکل ناظرین, جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے بابا بلیوں والی سرکار. تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ یہ بابا بلیوں والی سرکار نام کیوں رکھا گیا ہے. یہ جاننے کے لیے میں نے ان سے میں ملی اور ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ کیوں رکھا گیا. اور لوگ ایسی چیزوں پہ مذاق اڑاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں کہ کتوں والی سرکار یا بابا بلیوں والی سرکار, جیسے کہ انہوں نے ایک آخری میں بڑے اچھے الفاظ کہے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق سے ہی پیار کرتے ہیں. تو اس طرح کے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تو باقی ساری کہانی آپ کے سامنے. مجھے اجازت ہے, ملتے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.